تو ہر چیز پرماننٹ نہیں ہو سکتی. دیکھو خبردار، خواہشات پر اعتماد نہ کرنا کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے. ڈونٹ ٹرسٹ یور ومز، کیونکہ یہ احمق لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو فالو کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ پوری ہو جائیں گی، کبھی پوری نہیں ہوں گی. عقل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جو تجربے لائف میں ہو چکے ہیں ان سے سیکھو اینڈ دین موو فارورڈ. یہ نہ ہو کہ تجربے ہیں غلط، پھر کر کے دیکھتے ہیں، پھر کر کے دیکھتے ہیں. آئنسٹائن نے بھی کہا تھا when I fail I learn not to do it again. You learn from your mistake then you never repeat it. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی ریپیٹ نہیں کرتا کبھی بھی تجربہ. بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو. اگر آپ نے تجربے سے کچھ نہیں سیکھا then it's a waste of time. آئنسٹائن نے بھی یہی کہا تھا 1300 time I failed, I don't count it a failure. I know that now I know I cannot do it in these 1300 ways. It's not a failure, it's a lesson. فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے. فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. بعض اوقات انسان کو کرنے کو کوئی کام نہیں ہوگا، فارغ ہوں گے تھوڑے بہت، کبھی یوز اٹ فار گڈ تھنگس. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. فرصت سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا پڑے. رنج و اندوہ کا سامنا کیسے کرنا پڑے گا؟ قیامت میں. جب قیامت میں آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے کام آپ نے نہیں کیے تو آپ کہیں گے اوہ اس ٹائم میں فارغ بیٹھا یہ کام کر رہا تھا یا فضول کام کر رہا تھا تو میں یہی کر لیتا. یوز یور ایمٹی ٹائم ان گڈ تھنگس. دنیا میں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں. میں یہ نہیں کہتا صرف ایک ہی ٹاپک کے بارے میں آپ پڑھتے رہیں، نہیں. دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے، کرنٹ افیئرز، دنیا کے معاملات آج کل سائنس میں کیسے چل رہے ہیں، نئی گاڑیاں کون سی آ رہی ہیں، نئے ٹیکنالوجیز کون سی آ رہی ہیں، اسپیس میں کیا چل رہا ہے، سیاست میں کیا چل رہا ہے، گیمز میں کیا چل رہا ہے، دنیا کی فوڈز میں آج کل کوئی نئے فوڈ آ رہے ہیں. ہر چیز سے آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے لیے اگر آپ سیکھنا چاہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جسے اوور آل پینٹنگز کو دیکھیں آپ، اس زمانے کی پینٹنگ اس زمانے کی پینٹنگ میں فرق دیکھیں. یہ چیزیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئیں گی اور آپ نتائج نکالیں گے. خالی کا فرصت کے وقت کو پازیٹیولی یوز کرو. ہر قسم کے موضوع کو دیکھو، ہر قسم کے موضوع کو پڑھو، ہر قسم کے موضوع پہ ویڈیوز دیکھو. صرف ایک ہی طرح کی ویڈیوز دیکھنا، صرف ایک ہی طرح کی انٹرٹینمنٹ کو دیکھنا، صرف ایک ہی طرح کی چیزوں، ڈونٹ ڈو دیٹ. چینج یور موڈ، چینج یور تھنگس اینڈ ٹرائی ٹو ٹیک کنکلوژنز آؤٹ آف اٹ، ٹرائی ٹو لرن فرام اٹ کہ اس سے تم کیا سیکھ رہے ہو. یہ امپورٹنٹ. ہر طلبگار مطلوب کو حاصل بھی نہیں کرتا. یعنی جو چاہتا ہے نا، ہر چیز جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. اور ہر غائب پلٹ کر بھی نہیں آتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو غائب ہو واپس ہی آ جائے گا، نہیں. سم ٹائمز نہیں آتا، سم ٹائمز ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. فساد کی ایک قسم زاد راہ کا ضائع کر دینا ہے اور عاقبت کو برباد کر دینا بھی. فساد کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں؟ فساد کہتے ہیں ٹرموائل، پرابلم اور فساد ایک ایشو کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتی ہیں ہم ان کو ضائع کر دیتے. کبھی ریسورس ضائع نہ کریں، اس کا پازیٹیو یوز کریں، اس کا افیکٹو یوز کریں، اس کا ایسا یوز کریں جو آپ کے کام آئے. اور عاقبت کو برباد کر دینا بھی ہے. یعنی عاقبت نہیں برباد کرنی، آپ نے اپنی آخرت کو نظر میں رکھنا. کوئی کام یہ نہیں کہ ریسورس کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا. تو کام ضائع سے کرنے سے مراد کیا ہے؟ فضول چیزوں میں ضائع، فضول چیزوں. کل میں ایک گاڑی دیکھ رہا تھا، میرے خیال ہے کوئی 1960s کی تھی یا پتہ نہیں کب کی تھی، مرسڈیز تھی. وہ $100 ملین کی تھی. $100 ملین کسی نے خریدی ہوگی. ریئلی دنیا میں ایسے پاگل بھی ہیں کہنے کو $100 ملین کی. سو ڈونٹ ویسٹ یور ریسورس. ہر امر کی ایک عاقبت ہے اور عن قریب وہ تمہیں مل جائے گا جو تمہارے لیے مقدر ہوا ہے. یعنی ہر کام جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی اینڈ ہوتا ہے، طے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے، وہ تمہیں مل جائے گا. سو میک شور جو بھی کر رہے ہو عقل مندی کا مظاہرہ کرو. تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے. یعنی جو صحیح معنوں میں جو بزنس مین ہے نا، وہی ہو جاتا ہے جس کو اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. رسک ٹیکر. بسا اوقات تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو جائیں آپ کے لیے پرابلم ہے. اس مددگار میں کوئی خیر نہیں جو ذلیل ہو. بعض لوگ مدد کرتے ہیں، آپ کی لائف میں ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کریں گے، پھر آپ کو 10 جگہ ذلیل کریں گے.
ہاں یہ نہیں جان بوجھ کے، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ہاں وہ آئے تھے ہمارے گھر، وہ کچھ پیسے ان کو چاہیے تھے، وہ ہاں ہم نے دے دیے. What the hell؟ 10 لوگوں میں بیٹھ کے، بہت قریب کے لوگوں کو جانتا ہوں جو جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو باقی رشتہ داروں میں بیٹھ کے بتا دیتے ہیں، ہاں وہ فون ہم نے کیا تھا اس کو، ہاں اس کو 10,000 روپے دینے تھے، وہ دے دیے. Why did you tell everyone؟ ایک بندہ بیچارہ آپ کے پاس آیا ہوگا، اللہ جانے، آپ نے اسے 10,000 روپے بھی دیے ہوں گے آف کورس، لیکن یہ بات آپ کو سب میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ایک عزت تھی جو آپ نے ساری تار کر دی. تو اسے کہتے ہیں ذلیل مدد کرنے والا، وہ خود ذلیل ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذلیل کر. ہمارے دادا نے فرمایا ان سے مدد کبھی نہ کرو، نیور، ڈونٹ آسک دیم، دے ول ہیوملیٹ یو. اس مددگار میں کوئی خیر نہیں جو ذلیل ہو، اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو، نٹوریس، اس کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زمانہ کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرو جب تک اس کا اونٹ قابو میں رہے، یعنی زمانے کے ساتھ اچھے چلو جب تک کہ وہ تمہارے قابو میں ہے، ٹائم، لوگ، ارد گرد کا ماحول. اور کسی چیز کو اس سے زیادہ کی امید میں خطرے میں مت ڈالو، یعنی رسک لو لیکن لائف میں اتنا رسک نہ لو کہ کسی اور چیز کو خطرے میں ڈال دو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. ڈزنٹ ورتھ اٹ. مثلا ماؤنٹینئر بن جاؤ، بھائی گرو گے نا مر جاؤ گے، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور حاصل کیا ہوگا؟ پہاڑ کی چوٹی. واٹ از دا پوائنٹ؟ سو تھنک بفور یو چوز یور فیوچر، تھنک بفور یو ٹیک سم اسٹیپس ٹورڈز فن، تھنک بفور یو ڈو سم تھنگ ان یور لائف کہ از اٹ ورتھ رسک ٹیکنگ. خبردار کہیں دشمنی اور اناد کی سواری تم سے منہ زوری نہ کرنے لگے. دشمنی اور کسی سے پریجوڈس اتنا نہ ہو کہ تم اپنی حدیں کراس کر جاؤ. ڈونٹ ڈو دیٹ. دشمنی ایک حد تک اچھی لگتی ہے، اب دشمنی کسی پوائنٹ پہ ہوتی ہے. مثلا اول تو دشمنی کسی سے رکھنی نہیں چاہیے، لیکن مخالفت کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ مثلا میں کسی کا اگینسٹ ہوں، بھائی میں کیوں کسی کے اگینسٹ ہوں؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں مذہبی طور پہ کسی کے اگینسٹ ہو سکتا ہوں، پولیٹیکلی کسی کے اگینسٹ ہو سکتا ہوں، ریلیجس سوشلی کسی کا اگینسٹ ہو سکتا ہوں، یا سینٹر میں لوگ ایک دوسرے کا اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ڈزنٹ میٹر، اگینسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کسی کے اگینسٹ ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اگینسٹ کسی وجہ سے ہو گیا. اب کوئی پاگل دنیا میں نہیں ہے کہ میں پہلی مرتبہ کسی سے ملوں اور میں کہوں میں آپ کے اگینسٹ ہوں. بھائی آپ مجھ سے پہلی مرتبہ مل رہے ہو، کبھی ایسا کبھی سنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، السلام علیکم، یہ کون ہے ہاشم، یہ کون ہے بلال، بھائی میں آپ کا اگینسٹ ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. آف کورس آپ ملیں گے، کوئی بات ہوگی، کچھ آپ اس میں دیکھیں گے، کچھ وہ آپ کو دیکھے گا، کوئی بات آگے چلے گی، کچھ ایسکلیٹ ہوگا تو ہی مخالفت ہوگی نا. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی، یعنی نہ جانے ہوئے تو نہیں ہو سکتی. اب جانے ہوئے اگر ہوگی تو کوئی وجہ ہوگی، وہ کوئی بدتمیز ہوگا، یا اس کے سیاسی افکار، یا اس کے پولیٹیکل تھاٹ، یا اس کی ریلیجس تھاٹ، یا اس کی کوئی بھی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو آپ اس کے مخالف ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. اس کو بس وہیں تک رکھیں، اس کو وہیں تک رکھیں. مخالفت کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو وہیں تک رکھیں. مثلا کہ اگر میں ایک شخص کی کسی ریلیجس تھاٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، مثلا میں اماں کی ریلیجس یا اماں میری ریلیجس تھاٹ سے ڈس ایگری کرتی ہیں، تو بس وہیں تک ہے، اسی ریلیجس تھاٹ تک کی بات رہے، بات اس سے آگے نہ ذاتیات پہ نہ چلے جائیں، منہ زوری نہیں کریں. دیٹ از رانگ. قرآن مجید میں بالکل یہی آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پہ نہ لے آئے. دشمنی ضرور کرو، کسی سے مخالفت ضرور، مخالفت یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی کے آپ مخالف ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. امام ہمارے جد نے فرمایا جس سے سب خوش ہوں منافق ہے. جس شخص سے سب خوش ہوں سمجھ لو منافق ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب آپ سے خوش ہوں، حق سے سب خوش ہو ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض ہوگا. لیکن جو بھی ناراضگی ہو اس کو وہیں تک رکھیں، بس اس میں آگے نہ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مخالفت ہے ہماری کسی کی، مثال کے طور پر میں کسی کی مذہبی کسی نظریے کی وجہ سے مخالفت، کیونکہ مخالفت اتنی ہے جتنی ہے، اس سے آگے نہیں آپ نے بڑھنا. ذاتیات منہ زوری پہ نہیں آنا. اپنے نفس کو اپنے بھائی کے بارے میں قطع تعلق کے مقابلے میں تعلقات، اعراض کے مقابلے میں مہربانی، بخل کے مقابلے میں عطا، دوری کے مقابلے میں قربت، شدت کے مقابلے میں نرمی، اور جرم کے موقع پر معذرت کے لیے آمادہ کرو بھائی کے لیے. یعنی جو آپ کا رشتہ دار ہو، جو آپ کا اخی بھائی ہو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پریپیئر کریں کس بات کے لیے کہ قطع تعلق نہیں کرنا. قطع تعلق کے مقابلے میں تعلقات، یعنی دو اپوزٹس بیان کیے ہیں انہوں نے کہ اس کے مقابلے میں اس پر راضی کرو اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لیے. کیسے؟ جو بریکنگ سے زیادہ کانٹیکٹنگ پر راضی، دور رہنے سے زیادہ مہربانی پر، یعنی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو. بخل کنجوسی کے معاملے میں کے بجائے عطا پر، یعنی اس کو دینے. دوری کے مقابلے میں
قربت قریب آنے، شدت یعنی اس پہ ہر بات پہ سختی کے مقابلے میں نرمی، جرم کے موقع پر معذرت یعنی اسے غلطی ہوگی، ہر ایک سے ہوتی ہے تو اس کو معذرت، گویا کہ تم اس کے بندے ہو اور اس نے تم پر کوئی احسان کیا. اللہ، اس حد تک جاؤ اپنے بھائی کے لیے جیسے کوئی غلام نہیں ہوتا سلیو، وہ آقا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس پہ اگر کوئی زیادتی بھی کر دیتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. اس حد تک اپنے بھائی کے لیے چلے جاؤ، ایز اف یو آر اے سلیو اینڈ ہی از دا کنگ. اگین میں کہہ رہا ہوں، کوئی حکم پرماننٹ نہیں ہوتا انسان میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوقوف بنتے رہو. حد تو ٹو دا بیسٹ آف یور پاسبل ایکشن آپ یہ ضرور کریں، لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات مرض دوا بن جاتی ہے، دوا مرض، پیچھے بتایا نا انہوں نے کہ بعض اوقات بیجا نرمی بھی، تو پھر دین بھی ذرا پھر اسٹریٹ ہو جائیں تھوڑے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ میرے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. خبردار احسان کو بھی بے محل نہ قرار دینا، نہ کسی نا اہل کے ساتھ احسان کر. یہاں روک رہا ہوں، یا ایک اس میں ایڈ کر لوں، اپنے دشمن کو دوست اور اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بنانا، اور نہ اپنے دوست کے دشمن ہو جاؤ تاکہ تم اپنے دوست کے دشمن ہو جاؤ. یہ دو کام نہ کرنا. کیا ہے؟ کسی نا اہل کے ساتھ احسان نہ کر. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ آپ مہربانی کریں نا، وہ آپ کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں ایسے لوگ. بہت قریب سے میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، آپ بھی دیکھیں گے اپنی لائف میں کہ آپ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر ایک سے اچھائی، ٹھیک ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے ہر ایک سے اچھائی کروں. لیکن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ جب ان سے اچھائی کریں گے نا، آپ ایک مصیبت گلے ڈال لیں گے، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں ہے اس بات کے کہ ان کے ساتھ اچھائی کیجیے. اچھائی سے میری مراد یہ نہیں کہ اچھی طرح بولا، اچھی طرح تو ہر ایک سے بولنا ہے آپ نے، بولنے سے نہیں، مدد، پیسہ کچھ دینا، یعنی مانیٹری ٹرمز میں یا میٹیریلسٹک ٹرمز میں کسی کی مدد. آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات واقعی کچھ لوگوں کو بندہ کہتا ہے ان کو دینا، یہ تو گھر، اب مثلا ایک ہیں جن کو اگر آپ دیں گے نا، گھر بیٹھ جائیں گے، کام ہی نہیں کریں گے، اور یہاں سے آ رہا وہاں سے آ رہا. نا ہیلپنگ دیم از ایکچولی، اس کو آپ بیماری ڈال دیا آپ نے گھر میں بیٹھنے کی. اچھے خاصے لوگ گھر میں بیٹھ جاتے، محنت کر سکتے ہیں، باہر نکل کے اپنی عزت سے روٹی کما سکتے ہیں، نہیں کماتے. کنگنے پتہ ہے فلانا دے دے گا، دھمکانا دے دے گا. سو ڈز اٹ ورتھ کہ از اٹ ورتھ اٹ کہ ان کی مدد کی جائے؟ کیونکہ اب آپ انہیں گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کرنے کی ایکچولی دے رہے ہیں تربیت. ایسے ہیں. سو یو ہیو ٹو تھنک کہ کس کی مدد کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی. بی وائز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تھوڑی سی مدد کرو نا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. سو یہاں آپ کو سوچنا ہے، از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم ان کی مدد کریں؟ یہ نا اہل لوگ. وہاں مولا فرما رہے ہیں وہاں کوئی فائدہ. اور آخری بات، اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی جو تمہارے دشمن کا دوست ہے نا، اس کو نہ اپنا دوست بناؤ. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس سے تم اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گے. تم جانتے ہو کہ ایک بندہ تمہارا مخالف ہے اور شدید مخالف ہے، ایک اور بندہ ہے جو اس کا بہت اچھا دوست ہے، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، تمہارے لیے پرابلم پیدا ہوگی لائف میں. بی وائز. چوز یور فرینڈس کیئرفلی. فرینڈز لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آگے آپ کو فیملی، بھائی بہن تو ہیں ہی امپورٹنٹ، لیکن فرینڈز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لائف میں بہت رول پلے کرتے ہیں. سو میک شیور کہ آپ کس کو فرینڈ بنا رہے ہیں اور کس کو نہیں بنا رہے، کس پہ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. جب وہ نکل گیا وہ راز نہیں. اور اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست کبھی نہ بنائے. دشمن کے دوست کو اپنا دوست کبھی نہ بنائے. آخر دعوانا.